جو ہے نفس سے اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى، جو بھی کہتے ہیں ان هو الا وحی یوحی، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اللہ کی اطاعت کرو، یہ تمہارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ آج ہماری شادی کی محفلیں ایسا لگتا ہے جیسے ہندوؤں کی شادی ہے، وہاں مہندی ہوتی ہے، وہاں مائیو ہوتا ہے، وہاں جہیز جیسی لعنتوں کے انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع ہوتا ہے، مکس گیدرنگ ہوتی ہے، ناچ گانے ہوتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرتے ہیں، ایک موسیقی کی آلات کی آواز ان کے کان میں آتی ہے تو ایک اس امت کا آخری نبی اور دوسرا اس امت کا ولی نمبر 1 ابو بکر صدیق، دونوں اپنے کان کے اندر انگلی ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم موسیقی آلات کو توڑنے آئے ہیں۔ آج اس نبی کی امتی کہتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے، جس سے تمہارے نبی نے اپنے کان میں انگلیاں ٹھوس لی، وہ تمہاری روح کی غذا کیسے بن گئی؟ تمہارے روح کی غذا الرحمن علم القرآن ہے، اللہ کی کتاب تمہاری روح کی غذا ہے۔ موسیقی اگر آپ کو جو ہے خوش کر دے، آپ کی اندر جو ہے وہ شوق پیدا کرے، آپ موسیقی کی طرف چل کے جائیں، آپ کی اگر وہ غذا بن جائے تو آپ سمجھ لیں آپ اللہ کے بندے نہیں ہو، آپ شیطان کے بندے ہو۔ یہ سیدھی سیدھی بات ہے، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کی غذا ہے، دلوں کا سکون ہے، راحت ہے، جان ہے، زندگی ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 2 ایسے کلمات بتاتا ہوں جو وزن میں بہت ہلکے ہیں لیکن اللہ کو بہت پیارے ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں لیکن وزن پہ بہت بھاری ہیں، اعمال نامے والے وزن پہ۔ صحابہ نے کیا کون سے اعمال ہیں، کون سا ذکر ہے؟ کہا کہو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صحابہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی تعریفیں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج جس طرح ہمارا یہ معاشری معاملات بدلے ہیں، اسی طرح ہمارا دین بدل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کہہ کے جائے، ایک بات آپ سب سن لیں مجھ سمیت کہ میرے بھائیوں، ایک دن یہ آپ کی بھی اور میری بھی جو جوانی ہے یہ جوانی نہیں رہے گی، ایک دن یہ بڑھاپا، یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، یہ آنکھیں میرے بھائیوں پتھرا جائیں گی اور جسم میں چلتا ہوا خون میرے بھائیوں جم جائے گا اور یہ ہاتھ پیر لکڑی کی طرح ہو جائیں گے اور یہ جان جو ہے فرشتے کھیت سے نکالیں گے اور ہم اللہ کے پاس جائیں گے، ہمیں زندگی کا حساب دینا ہے۔ ایک بات اپنے ذہن کے اندر سوچ لیں کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم روز اس شادی حال کے باہر سے گزرتے لیکن آج مقصد کیا ہے؟ مبشر صاحب کے بچے کی شادی ہے، اسی لیے ہم آئے۔ اسی طرح ہم دنیا میں آئے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ ذاریات کہ ہم نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری بندگی کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ کی بندگی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہم واٹس ایپ کے اندر اسٹیٹس لگانے کے لیے نہیں بھیجے گئے، ہم تصویریں کھچا کھچا کے پوسٹیں لگانے کے لیے نہیں بھیجے گئے، ہم گندی حرکتیں کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، ہم کفر و شرک کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، اللہ کی بندگی کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں۔ اور یہی سوال اللہ کی بارگاہ محشر میں ہم سے ہوگا کہ جب فرشتے اس وقت تو عذاب شدید دیا جائے گا، اس وقت برزخ کا عذاب ہوگا، بتاؤ من ربوں کا، کون تھا تمہارا رب، کس کی اطاعت کی؟ میرے بھائیوں، اگر اللہ کی اطاعت کی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوگی تو اللہ کا نام لیں گے۔ آج اطاعت کس کی ہو رہی ہے؟ دیوبندی دیوبندی کی، بریلوی بریلوی کی، اہل حدیث کی، جماعت المسلمین کی، سب ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام اور دین ایک ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین پسند کیا گیا ہے وہ ایک اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام، اور اگر تم اس اسلام سے ہٹ گئے اور تم نے اپنے آپ کو فرقوں کے اندر بانٹ لیا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں تمہیں خسارہ کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ واعتصموا بحبل اللہ، تمہیں اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامنا ہے۔ ولا تفرقوا، دین میں کوئی تمہیں فرقہ بندی نہیں کرنی۔ کس نے فرمایا؟ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم فرقہ پرست ہیں، آج ہم مولوی کی بات کو اتنی سپرلیٹو کر دیتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے لا تسجدوا للشمس والقمر،
نہ سورج کو سجدہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو، واسجدوا للہ الذی، سجدہ اس کو کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ سب پہ حرام ہے، کسی پہ سجدہ جائز نہیں ہے۔ ہم آج اپنے مفتی کے کہنے کے اوپر جا کے قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، ہم قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، ماتھے ٹیکتے ہیں کہ تم ہی سے لو لگی ہے، تم ہی دو گے، کہاں سے وہ دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سورہ نحل میں فرماتی ہے اموات غیر احیاء، یہ اپنی قبر کے اندر مردہ ہے، وما یشعرون، اس کو کچھ نہیں معلوم، ایان یبعثون، یہ دوبارہ یہاں سے کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ گزرتے ہیں، ایک درخت ہے، وہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پوچھتے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا یہاں بیت رضوان ہوئی تھی، اس کی یاد میں ہم بھی بیٹھتے ہیں کہ بڑا مقدس درخت تھا، رات کو وہ انہوں نے درخت کٹوا دیا۔ کہا ایسا نہ ہو کہ یہ بعد میں اس کو پوجنے لگے۔ آج نام نہاد مسلمان قبریں پوجتے ہیں، مسجد کے اندر راستے پر گانے چل رہے ہوتے ہیں، اذان کو لوگ کہتے ہیں بھائی اذان ہو رہی ہے، گانے بند کر دو، وہ نہیں بند کرتا، جیسی مزار آتا ہے وہ فوراً ٹیپ بھی بند کرتا ہے اور سلام بھی کرتا ہے۔ ما قدر اللہ حقا قدری، اللہ کی قدر ختم ہو گئی لوگوں کے درمیان، ایک مردے سے ڈرتے ہیں۔ وہ جو خود دوسروں کا محتاج تھا اس کو آج ہم نے کیا کہہ دیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر جو شخص یہ سمجھتا ہے، سورہ حج کے اندر فرمایا کہ اللہ اس کی مدد نہیں کر سکتا، تو وہ اپنی چھت کے اوپر چڑھے، اپنے گلے کے اوپر پھندا ڈال کے لٹک جائے، مر جائے وہ جو یہ سوچتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ آج ہم کہتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا، ہم ان کو واسطے وسیلے بناتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوا بِهَا، اس سے اللہ کو پکارو۔ یہ بے جان لاشیں تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ میرے بھائیوں، مشکل کشا علی رضی اللہ عنہ نہیں ہے، علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہوتے، شہید نہیں ہوتے کبھی بھی۔ آج قوم اس کو مشکل کشا کہتی ہے، مشکل کشا ایک اللہ ہے بس، جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جنگ بدر سے جو ہے دشمنوں کے لشکر سے بچایا، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں بچایا، وہ ہے مشکل کشا۔ جس نے ایوب علیہ السلام کو بیماری سے بچایا، وہ ہے مشکل کشا۔ اور وہ کون ہے؟ رحمان۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کی ڈالی میں مشکل کوئی نہیں ہٹا سکتا، کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا۔ مولا علی مشکل کشا، میری کشتی پار لگا دینا، کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایک اللہ کا محتاج بندہ، اس کو ہم اللہ بنا دیتے ہیں مشکل کشا۔ داتا اللہ ہے، دینے والا، دستگیر خزانوں کا بخشنے والا اللہ ہے، کوئی لاہور میں داتا نہیں، اللہ کی ذات ہے داتا۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناث ویہب لمن یشاء ذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیم۔ اللہ جسے چاہے لڑکا دے، جسے چاہے خزانے دے دے، جسے چاہے لڑکا لڑکی دونوں ملا جلا کے دے۔ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری جھولیاں بھرے گا۔ آج ہمارے یہ عقائد ہوئے، اسی لیے آج ہمیں کتے اور خنزیر کھانے والے، شرابیں پینے والے، ایک بے حیا قوم یہود و نصارہ ہمیں مارتی ہے، ہماری بچوں کو کاٹ دیتی ہے، ہماری عورتوں کی عزت پامال کرتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری کی ہے، ہم نے دین کے ساتھ غداری کی ہے۔ اپنے معاملے میں ہم ہوشیار ہیں۔ موبائل کون سا اچھا ہے؟ سیمسنگ کا۔ گھڑی کون سی اچھی ہے؟ راڈو کی۔ موٹر سائیکل کون سی اچھی ہے؟ ہونڈا کی۔ کار کون سی اچھی ہے؟ ٹوئیٹا کی۔ سب پتہ ہے ہمیں، لیکن دین کیا ہے یہ تو مولوی صاحب جانے، وہ ہمیں نہیں معلوم۔ دین ہمارا مولوی جانے، جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں وہ مولوی جانے، اور جو ہمارا کام ہے وہ ہم، موبائل ہماری جیب میں اللہ کے پاس نہیں جائے گا، گھڑی ہمارے پاس نہیں جائے گی، ہمارے یہ کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے کاٹ کے، ہمارے اعمال اور ہمارا ایمان ہمارے ساتھ جائے گا۔ اس کی اصلاح کر لو میرے بھائیوں۔ آج یہ بات میرے پاس امانت تھی جو میں آپ کے پاس آیا تھا اپنے بھائی کے نکاح میں کراچی سے آیا ہوں، یہ بات آپ کے پاس رکھنے کے لیے کہ اللہ کے لیے قرآن کھولو، قرآن پڑھنے کے لیے ہے، گلوں میں لٹکانے کے لیے نہیں ہے۔ من تعلق تمیمۃ فقط اشرک، یہ شرک ہے۔ قرآن کی آیتیں گلوں میں لٹکا لی جائیں، قرآن کی آیتیں اپنے پیٹ پہ باندھ لی جائیں، قرآن کی آیتیں اپنے پاؤں پہ باندھ لی جائے۔ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، ھدی للناس ہے، ہدایت کا سر چشمہ ہے، وہ شفا ہے پڑھنے میں، گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس دین کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔